الرحمن الرحیم فصل، یہ فصل ہے وینبغی اور مناسب ہے کہ ان یعلم جانا جائے ان الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیۃ کہ دلالت لفظیہ وضعیہ التی لها العبرۃ فی المحاورات والعلوم جس کا اعتبار ہے محاورات و علوم میں علی ثلاثۃ انحاء تین قسموں پر ہے۔ احدها ان میں سے ایک ہے المطابقیۃ دلالت مطابقت، وہی ان یدل اللفظ وہ یہ ہے کہ لفظ دلالت کرے اعلی تمام ما وضع اس تمام پر کہ وضع کیا گیا ہو ذالک اللفظ وہ لفظ لہو اس کے لیے، کدلالت الانسان علی مجموع الحیوان الناطق جیسے انسان کی دلالت حیوان و ناطق کے مجموعہ پر، وثانیہا اور ان میں سے دوسری دلالت تضمن ہے، وہی ان یدل اللفظ وہ یہ ہے کہ لفظ دلالت کرے علی جزء المعنی الموضوع لہ معنی موضوع لہ کے جز پر، کدلالت ہی علی الحیوان فقط جیسا کہ اس کی دلالت کرنا صرف حیوان پر، وثالثھا اور ان میں سے تیسری الدلالۃ الالتزامیۃ دلالت التزام ہے، وہی اللہ یدل اللفظ وہ یہ ہے کہ لفظ دلالت نہ کرے علی الموضوع لہ موضوع لہ پر ولا علی جزئہ اور نہ اس کی جز پر، بل علی معنی خارج لازم للموضوع لہ بلکہ ایسے معنی خارج پر کہ جو لازم ہو موضوع لہ کو، واللازم اور لازم وہ ہے هو ما ينتقل الذہن من الموضوع لہ الیہ وہ ہے کہ ذہن منتقل ہو جائے موضوع لہ سے اس کی طرف، کدلالت الانسان علی قابل العلم وصنعت الکتابۃ جیسے انسان کی دلالت قابلیت علم اور فن کتابت پر، وکدلالت لفظ العمی علی البصر اور جیسا کہ لفظ عمی کی دلالت بصر پر۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں ہیں، دلالت مطابقت، دلالت تضمن اور دلالت التزام۔ دلالت مطابقت یہ ہے کہ لفظ پورے معنی موضوع لہ پر دلالت کرے جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر۔ دلالت تضمن یہ ہے کہ لفظ موضوع لہ کے جز پر دلالت کرے جیسے انسان کی دلالت صرف حیوان یا صرف ناطق پر۔ دلالت التزام یہ ہے کہ لفظ معنی موضوع لہ کے خارج لازم پر دلالت کرے، لازم اس کو کہتے ہیں کہ ذہن موضوع لہ سے اس کی طرف منتقل ہو جائے۔ اس کی مثال جیسے انسان کی دلالت قابلیت علم اور فن کتابت پر اور عمی کی دلالت بصر پر، یہ دلالت التزام ہے کیونکہ فن کتابت ہو یا بصر ہو یہ خارج ہیں انسان سے اور عمی سے۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں ہیں، دلالت مطابقت، دلالت تضمن اور دلالت التزام۔ دلالت مطابقت یہ ہے کہ لفظ پورے معنی موضوع لہ پر دلالت کرے جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر۔ دلالت تضمن یہ ہے کہ لفظ موضوع لہ کے جز پر دلالت کرے جیسے انسان کی دلالت صرف حیوان یا صرف ناطق پر۔ دلالت التزام یہ ہے کہ لفظ معنی موضوع لہ کے خارج لازم پر دلالت کرے، لازم اس کو کہتے ہیں کہ ذہن موضوع لہ سے اس کی طرف منتقل ہو جائے جیسے انسان کی دلالت قابلیت علم اور فن کتابت پر اور عمی کی دلالت بصر پر۔ فصل، یہ فصل ہے الدلالۃ التضمنیۃ والالتزامیۃ دلالت تضمن اور دلالت التزام لا توجدان بدون المطابقت نہیں پائے جاتے بغیر مطابقت کے، وذالک اور یہ اس لیے کہ لأن الجزء لا یتصور بدون الکل جز متصور نہیں ہوتا بغیر کل کے، وکذا اللازم بدون الملزوم اور اسی طرح لازم بغیر ملزوم کے، والتابع اور تابع لا یوجد بدون المتبوع نہیں پایا جاتا متبوع کے بغیر، والمطابقت قد توجد بدونہما اور دلالت مطابقت کبھی پائی جاتی ہے ان دونوں کے بغیر، لجواز بوجہ جائز ہونے اس بات کے ان یوضع اللفظ لمعنی کہ لفظ کو وضع کیا جائے ایسے معنی بسیط کے لیے، لا جزء لہ ولا لازم لہ جس کا نہ کوئی جز ہو نہ کوئی لازم ہو۔ دلالت تضمن اور التزام دلالت مطابقت کے بغیر نہیں پائے جاتے، جہاں دلالت مطابقت ہوگی وہاں دلالت تضمن اور التزام بھی ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دلالت تضمن میں جز پر اور دلالت التزام میں لازم پر دلالت ہوتی ہے، اور دلالت مطابقت میں کل اور ملزوم پر دلالت ہوتی ہے۔ اور جز اور لازم فرع ہیں کل اور
متبوع جو ہے کل اور ملزوم متبوع ہیں، جز اور لازم تابع ہیں، کل اور ملزوم متبوع ہیں، اور تابع بغیر متبوع کے نہیں پایا جاتا، لہذا دلالت تضمن و التزام مطابقت کے بغیر نہیں پائے جائیں گے۔ دلالت تضمن اور التزام مطابقت کے بغیر نہیں پائے جاتے، یعنی جہاں دلالت مطابقت ہوگی وہاں دلالت تضمن اور التزام بھی ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے، دلالت تضمن میں جز پر اور التزام میں لازم پر دلالت ہوتی ہے، اور دلالت مطابقت میں کل پر دلالت ہوتی ہے۔ جز اور لازم تابع ہیں، کل اور ملزوم متبوع ہیں، تابع متبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا، لہذا دلالت تضمن و التزام بھی مطابقت کے بغیر نہیں پائے جائیں گے۔ اور لیکن دلالت مطابقت ان دونوں کے بغیر پائی جا سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی لفظ معنی بسیط کے لیے موضوع ہو جس کا نہ کوئی جز ہو نہ کوئی لازم ہو، تو اس وقت دلالت مطابقت تو ہوگی، دلالت تضمن اور التزام نہیں ہوں گے۔ دلالت مطابقت دلالت تضمن اور التزام کے بغیر پائی جا سکتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی لفظ ایسا ہو جو معنی بسیط کے لیے موضوع ہو جس کا نہ کوئی جز ہو نہ کوئی لازم ہو، تو اس وقت دلالت مطابقت پائی جائے گی، دلالت تضمن اور التزام نہیں پائی جائے گی۔ فَإِن قُلْتَ پس اگر تم کہو لا نسلم ہم تسلیم نہیں کرتے، ان یوجد معنی کہ پایا جائے کوئی معنی لا لازم لہ جس کا کوئی لازم نہ ہو، فَإِنَّ لِكُلِّ معنی لازماً البتہ اس لیے کہ ہر معنی کا لازم ہوتا ہے ہر حال میں، وَأَقَلُّهُ اور اس کا کم از کم یہ ہے، أَنَّهُ لَيْسَ غَيْرَهُ کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے۔ قلنا تو ہم کہیں گے اللازم المراد باللازم لازم سے مراد هو اللازم البین وہ لازم بین ہے، الذي ينتقل الذہن من الملزوم الیہ کہ ذہن منتقل ہو جائے ملزوم سے اس کی طرف۔ وقولک لیس غیرہ اور تمہارا یہ قول کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے، لیس من اللوازم البینۃ نہیں ہے لوازم بینہ میں سے، لأن کثیرا ما اس لیے کہ کثرت سے ہم تصور کرتے ہیں معانی کا، ولا یخطر ببالنا اور ہمارے دل میں نہیں کھٹکتا معنی الغیر غیر کا معنی فضلا عن کونہ لیس غیرہ چہ جائے کہ اس کا اپنا غیر نہ ہونا۔ ایک سوال نقل کر کے جواب دیا، سوال ہوتا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی ایسا معنی بھی پایا جا سکتا ہے جس کا کوئی لازم نہ ہو، ہر معنی کا کوئی نہ کوئی لازم ہوتا ہے، کچھ اور نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہوتا ہے کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے۔ مثلا زید کا اگر کوئی لازم نہ ہو تو یہ لازم تو ہے کہ وہ امر نہیں ہے۔ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی ایسا معنی بھی پایا جا سکتا ہے جس کا کوئی لازم نہ ہو، ہر معنی کا کوئی نہ کوئی لازم ہوتا ہے، کچھ اور نہ ہو تو کم از کم یہ لازم تو ہوتا ہے کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے۔ مثلا زید کا اور کوئی لازم نہ ہو تو کم از کم یہ لازم تو ہے کہ وہ امر نہیں ہے۔ جواب دیا لازم سے مراد لازم بین ہے، یعنی ذہن موضوع لہو سے فوراً اس کی طرف منتقل ہو جائے، لیس غیرہ یہ لازم بین نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کثرت سے معنی کا تصور کرتے ہیں اور ہمارے دل میں تو غیر کا معنی بھی نہیں آتا، جو جائے کہ یہ معنی آئے کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ لازم سے مراد لازم بین ہے کہ ذہن فوراً موضوع لہو سے اس کی طرف منتقل ہو جائے۔ لازم سے مراد لازم بین ہے، یعنی ذہن موضوع لہو سے فوراً اس کی طرف منتقل ہو جائے، اور لیس غیرہ یہ لازم بین نہیں ہے، کیونکہ ہم کثرت سے معنی کا تصور کرتے ہیں، ہمارے دل میں غیر بھی نہیں آتا، چہ جائے کہ یہ تصور آئے کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے۔ فصل یہ فصل ہے، اللفظ الدال وہ لفظ جو دلالت کرنے والا ہو، اما مفرد و اما مرکب یا مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ فالمفرد ما لا یقصد بجزئہ پس مفرد وہ ہے کہ ارادہ نہ کیا جائے اس کے جز کے ساتھ، الدلالۃ علی جزء معناہ اس کے معنی کے جز پر دلالت کا، کدلالت حمزۃ الاستفہام علی معناہ جیسے حمزہ استفہام کی دلالت اس کے معنی پر، ودلالت زید علی مسماہ اور زید کی دلالت اپنے مسمی اپنی ذات پر، ودلالت عبداللہ علی المعنی العلمی اور عبداللہ کی دلالت معنی علمی پر، والمرکب اور مرکب وہ ہے ما یقصد بجزئہ کہ ارادہ کیا جائے اس کی جز کے ساتھ، الدلالۃ علی جزء معناہ اس کے معنی کی جز پر دلالت کا، کدلالت زید قائم
علی معناہ جیسا کہ زید قائم کی دلالت اس کے معنی پر، ودلالت رامی السہم علی فحواہ اور جیسے تیر پھینکنے والے کی دلالت اپنے مفہوم پر۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد مرکب۔ مفرد وہ ہے کہ اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام کی دلالت اپنے معنی پر اور زید کی دلالت ذات زید پر۔ مرکب وہ ہے کہ اس کی جز سے اس کے معنی کی جز پر دلالت کا ارادہ ہو، جیسے زید قائم کی دلالت اپنے معنی پر اور رامی السہم کی دلالت اپنے مفہوم پر۔ رامی السہم تیر چلانے والا، تو رامی تیر چلانے والے پر دلالت کرتا ہے، چلانے والے پر دلالت کرتا ہے، اور سہم تیر پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد مرکب۔ مفرد وہ ہے کہ اس کی جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام اور زید کی دلالت اپنے اپنے معنی پر، اور مرکب وہ ہے کہ اس کی جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ ہو، جیسے زید قائم اور رامی السہم کی دلالت اپنے اپنے معنی پر۔ ثم المفرد، پھر مفرد علی انحاء ثلاثۃ تین قسموں پر ہے، لأنہ ان کان معناہ اس لیے کہ اگر اس کا معنی ہو مستقلا بالمفہومیت، مستقل بالمفہومیت، اے لم یکن فی فہمہ یعنی نہ ہو اپنے سمجھنے میں، محتاجا الی ضم ضمیمۃ محتاج کسی کلمے کے ملانے کا، فہو اسم تو وہ اسم ہے، ان لم یقترن ذلک المعنی اگر نہ ملا ہو وہ معنی، بزمان من الازمنۃ الثلاثۃ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ، وکلمۃ ان اقترن بہ اور کلمہ ہے اگر اس سے ملا ہو، وان لم یکن معناہ اور اگر نہ ہو اس کا معنی مستقلا مستقل، فہو اداۃ تو وہ ادات ہے، فی عرف المیزانیین منطقیوں کے عرف میں، وحرف فی اصطلاح النحویین اور حرف ہے نحویوں کی اصطلاح میں، ھذا یعنی خذ ھذا اس کو یاد کر لو۔ مفرد کی تین قسمیں ہیں، اسم، کلمہ اور ادات۔ اسم وہ ہے کہ جس کا معنی مستقل بالمفہومیت ہو، یعنی معنی کے سمجھنے میں کسی دوسرے کلمے کے ملانے کا محتاج نہ ہو، اور اس کا معنی کسی زمانے سے بھی ملا ہوا نہ ہو، جیسے رجل فرس۔ کلمہ وہ ہے کہ جس کا معنی مستقل بالمفہومیت ہو اور اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہوا ہو، جیسے ضرب۔ ادات وہ ہے کہ جس کا معنی مستقل بالمفہومیت نہ ہو، جیسے من اور الی، اس کو منطقی ادات اور نحوی حرف کہتے ہیں۔ مفرد کی تین قسمیں ہیں، اسم، کلمہ اور ادات۔ اسم وہ ہے کہ جس کا معنی مستقل بالمفہومیت ہو، یعنی اس کا اپنے معنی کے سمجھنے میں دوسرے کلمے کے ملانے کا محتاج نہ ہو، اور اس کا معنی کسی زمانے سے بھی ملا ہوا نہ ہو، جیسے رجل اور فرس۔ اور کلمہ وہ ہے کہ جس کا معنی مستقل بالمفہومیت ہو اور اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہوا ہو، جیسے ضرب۔ اور حرف ادات وہ ہے کہ جس کا معنی مستقل بالمفہومیت نہ ہو، جیسے من اور الی۔ منطقی اس کو ادات کہتے ہیں، نحوی اس کو حرف کہتے ہیں۔ فصل، یہ فصل ہے، اعلم انہ بے شک، جان تو بے شک، تحقیق شان یہ ہے، قد ظن بعضهم تحقیق گمان کیا بعض نے، ان میں سے بعض نے، ان الکلمۃ کہ کلمہ، عند اہل المیزان منطقیوں کے نزدیک، ہی ما یسمى فی علم النحو بالفعل وہ ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے علم نحو میں فعل کے ساتھ، ولیس ھذا الظن بصواب اور یہ گمان درست نہیں ہے، فإن الفعل اعم من الکلمۃ اس لیے کہ فعل کلمہ سے عام ہے، الا تری کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ان نحو اضرب و نضرب و امثالہ، اضرب و نضرب اور اس جیسی مثالیں، فعل فعل ہیں، عند النحاة نحویوں کے نزدیک، ولیس بکلمۃ عند المنطقیین اور کلمہ نہیں ہے منطقیوں کے ہاں، لأن الکلمۃ من اقسام المفرد اس لیے کہ کلمہ مفرد کی اقسام میں سے ہے، ونحو اضرب مثلا اور جیسے اضرب مثال کے طور پر، لیس بمفرد مفرد نہیں ہے، بل ہوا مرکب بلکہ وہ مرکب ہے، لدلالت جزء اللفظ علی جزء المعنی بوجہ لفظ کی جز کے دلالت کرنے کے معنی کی جز پر، فإن الحمزۃ اس لیے کہ حمزہ تدل علی المتکلم دلالت کرتا ہے متکلم پر، وزاد رابع علی المعنی الحدثی اور زاد رابع دلالت کرتا ہے معنی حدثی پر۔ بعض پر رد کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں
کہ منطقیوں کے ہاں جو کلمہ ہے نحویوں کے ہاں وہ فعل ہے، ان پر رد کر دیا ایسی بات نہیں ہے۔ کلمہ اور فعل میں عموم خصوص مطلق ہے، فعل کلمہ سے عام ہے، کلمہ خاص ہے۔ ہر کلمہ فعل ہوگا لیکن ہر فعل کلمہ نہیں ہوگا۔ جیسے اضربو ہے، یہ فعل تو ہے لیکن کلمہ نہیں ہے، اس لیے کہ کلمہ تو مفرد کی قسم ہے اور اضربو مرکب ہے۔ یہ مرکب اس لیے کہ مرکب وہ ہوتا ہے جس کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے، اور اضربو کی جز بھی معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے۔ اضربو میں حمزہ متکلم پر دلالت کرتا ہے اور ضاد را با معنی حدسی یعنی معنی مصدری پر دلالت کرتے ہیں۔ بعض پر رد ہے، بعض کہتے ہیں منطقیوں کے ہاں جو کلمہ ہے نحویوں کے ہاں وہی فعل ہے، ان پر رد کر دیا ایسی بات نہیں، کلمہ اور فعل میں فرق ہے، عموم خصوص مطلق ہے۔ فعل کلمہ سے عام ہے، کلمہ خاص ہے۔ ہر کلمہ فعل ہوگا، ہر فعل کلمہ نہیں ہوگا۔ جیسے اضربو فعل تو ہے لیکن کلمہ نہیں، کیونکہ کلمہ مفرد کی قسم ہے اور اضربو مرکب ہے۔ اس لیے کہ مرکب وہ ہوتا ہے کہ اس کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے، اور اضربو کی بھی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے۔ اضربو میں حمزہ واحد متکلم پر دلالت کرتا ہے اور ضاد را با معنی حدسی پر دلالت کرتے ہیں۔